آپ سے وابستہ ہیں، لیکن جو 3 سال کا ماضی آپ کا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے پیپل پارٹی کی حکومت کو ٹھیک ٹھاک قسم کا سہارا دیا ہے، جس کو آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے جمہوریت بچائی ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ مساق جمہوریت آپ نے کیا، بے نظیر بھٹو نے، نواز شریف نے آپس میں، لوگوں کا تعلق نہیں ہے اس سے کوئی، آپ لوگ دونوں ملک سے باہر تھے، دونوں آپ نے ملک سے باہر رہ کر یہ مساق جمہوریت، یہ معاہدہ آپس میں کیا، لوگ نہیں تھے اس میں شامل، عوام نہیں تھے شامل، لیکن اس کے باوجود آپ کا وہ معاہدہ کہاں گیا؟ اس کی دھجیاں بکھر گئی، آپ صرف بولتے رہ گئے۔ اب قوم پر بنی ہوئی ہے، خاص طور پر یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں بھی عوام کو کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا، اس کے پر بھی بات کریں گے۔ لیکن جو کچھ اب عوام اس میں ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کمیشن بنوا لیا ہے، قرارداد ہم نے مشترکہ پاس کرا لی ہے، اگر آپ کے مساق جمہوریت کی طرح اس پر بھی عمل نہیں ہوتا تو آپ کس حد تک آگے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سب سے پہلے تو میں مذمت کرنا چاہوں گا جو واقعہ ہوا ہے کراچی میں، اچھا، جس میں ایک نہتا شہری کو، ایک ہمارا بچہ بھائی جی وہ ہاتھ جوڑ رہا ہے وردی والوں کے آگے اور اس کو بے رحمی سے مارا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس نے بھی وہ فوٹنگ دیکھی ہے وہ رات کو صحیح طرح نہیں سوتا۔ انتہائی افسوس کی بات، جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور اس کا ذکر اسمبلی میں مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے، سعد رفیق صاحب نے، ہماری جماعت نے خصوصی ٹائم لے کر، حالانکہ یہ طے تھا کہ کوئی پوائنٹ آف آرڈر نہیں ہوں گے بجٹ اجلاس میں، لیکن ہم نے واضح کر دیا حکمرانوں پہ کہ پوری جماعت نے مل کے یہ طے کیا کہ ہم کارروائی نہیں چلنے دیں گے اگر اس اہم اور سینسٹیو ترین مسئلے پر بات نہ کی جائے۔ آپ نے ذکر کر دیا اسمبلی کا، تو میں آپ کو وہ بھی بتا دوں کہ وہاں پہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہم نے وہاں پہ آواز اٹھائی۔ صاحب جہاں ایک ہم بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد نا تفصیل سے آپ سے یہ بات کرنی ہے۔ ناظرین ویلا سی کہ بریک بعد بریک کے بعد اسمبلی کو رحمان صاحب جڑی گل کرنے لے پین کہ اسمبلی دے وچ پوائنٹ آف آرڈر دے اوتے جاوید ہاشمی صاحب نے، سعد رفیق صاحب نے یہ جڑا کراچی نہتے شہری دے اوتے گولیاں چلا گئیں، ان واقعے کا ذکر کرے سن کہ بس سارے ان سوال کا جواب دے سن کہ اگر حکومت ماضی کی طرح یہ نہ وہ عمل کریں گی کہ بے معاہدے تے نہ وہ جڑی قرارداد پاس کی ہے خود قومی اسمبلی نے مشترکہ طور پہ یونانی مسئلے کہ بھئی کمیشن قائم کی تو نے جڑے ایبٹ آباد کے واقعے کے اتنے تحقیقات کر کے پوری قوم کو آگاہ کی تو نے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ ہندے تو گفتگو کرے سوں، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا ٹاک شو اسلام آباد ٹائم۔ ناظرین کرام، وقفے تو پہلے بلیغ الرحمان صاحب جنہیں تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز دے نال ہے، دسے نے پین کہ اسمبلی دے وچ جڑا واقعہ کراچی سے ایک نہتے شہری کو بے دردی کا لفظ ہی اندر واسطے گھٹے ہلاک کیتا گیا، جبکہ وہ بچہ جڑا ہے ہاتھ جڑے نہ رہ گئے کہ میرے کو نہ مارو۔ اگر اساں دہشت گرد نہیں مار سکتے تو کم سے کم نہتے شہریں کو تو بخشنوں، سارے ہاتھ بندوق تو آ گئی ہے لیکن استعمالی حق کو آنا چاہیے۔ ہندے تو گفتگو کریں پہ جناب بلیغ الرحمان سے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے اس واقعے کے اوپر، اور اسمبلی میں بھی بات کی اور بہت زیادہ دباؤ پہ پرائم منسٹر نے ایک کمیشن کو خود ہیڈ کرنے اور انکوائری کرنے کی یقین دہانی تو کرائی ہے۔ یعنی کمیشن بنے گا، اس کو کمیشن نہیں جی، ایک انکوائری کمیٹی بنے گی، اس کو ہیڈ خود وزیر اعظم کریں گے، اور یہ ہائیسٹ لیول ہے جس پہ کوئی انکوائری ہو سکتی ہے، اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ سلسلہ پہلا نہیں ہے، ابھی تو خروٹ آباد والے واقعات کا بھی دل سے نقش نہیں مٹے تھے، چاہے وہ جس بھی ملک کے تھے، چاہے جو بھی حالات تھے، ایک انسانی جان تھی، اور وہ آنکھوں سے دل سے وہ لمحات نہیں نکلتے کہ ایک مرتی ہوئی خاتون ہاتھ اٹھا کے اپنا زندہ رہنے کا بتا رہی ہے اور بے بس لاچار گولیاں لگ چکی ہوئی ہیں اور زندگی کی آخری رمقیں ہیں اور پھر بھی گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ تو ہم نے ان چیزوں سے شاید ہم نے سکوت ڈھاکہ سے سبق نہیں سیکھا، شاید وہاں جو حالات بنے تھے، شاید نہیں سر، یقیناً ہم نے نہیں سیکھا۔ آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی جناب، آپ نے فرمایا تھا کہ
جب 58 سے آپ سن رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں، ملک ٹوٹنے والا ہے، لیکن جسے اللہ رکھے کون چکے، ملک تو ایک دفعہ ٹوٹ چکا. جی ٹوٹ چکا. جو یہ آپ آوازیں سن رہے ہیں ان میں حقیقت ہوتی ہے. جی ایک دفعہ ملک ٹوٹ چکا، کئی دفعہ ایفرٹس ہو چکی ہیں. مشرف دور میں ہم بلوچستان کے شاہ صاحب بتائیں گے کہ حالات اس برنک تک آ گئے، اس نہج تک آ گئے کہ بالکل ابھی مطلب سنبھالے نہیں سنبھل رہے. سوات میں جو حالات تھے کہ دنیا کے کسی ملک میں ایسی لاقانونیت ہو سکتی ہے، یہ مشرف کے انلائٹ اینڈ ماڈریشن والے دور میں ہوئے. بہرحال اب ہم نے آگے بڑھنا ہے اور آگے ملک کو لے کے چلنا ہے. آپ نے کمیشن کی بات کی. جناب کمیشن میں بڑا ہی واضح ایک ان کیمرہ اجلاس ہوا، حکومت نے بلایا، اچھا کام کیا، فوجی قیادت. میں نے آپ سے اتنا پوچھا ہے کہ حکومت نے پہلے آپ سے بہت وعدے کیے ہیں، قوم سے بھی کیے ہیں، کچھ ہوئے کچھ پورے نہ ہوئے، زیادہ تر نہیں ہوئے. اگر حکومت یہ تحقیقاتی کمیشن نہیں بناتی، حکومت نے تو بنایا ہے نا کمیشن، لیکن وہ یک طرفہ کمیشن ہے، ہم نے ریجیکٹ کیا ہے اور وہ پارلیمنٹ کی قرارداد کے منافی ہے. وہ ٹھیک، اور کانسٹیٹیوشنل بھی وہ غلط تھا. بالکل ٹھیک. اگر وہ یہ نہیں کرتے تو آپ ہی بڑی جماعت ہے نا اپوزیشن کی، تو آپ کس حد تک آگے جائیں گے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ہم نے اب تک جتنا حکومت کو ساتھ دیا وہ در حقیقت کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں تھا، اور صرف ہم اللہ جانتا ہے یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے، جمہوریت کی بہتری کے لیے، ایک بدترین سیاہ دور سے پاکستان نکلا تھا ڈکٹیٹرشپ کی، اس کے لیے ہم یہ سپورٹ کر رہے تھے. قوم برباد ہو جائے؟ نہیں، اس میں دیکھیں برباد ہو چکی. اب ہم اس ریئلائزیشن پہ پہنچے ہیں کہ یہ اب مزید ہم اس حکومت کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کی غلط کاریاں برداشت نہیں کر سکتے. اچھا. اس لیے ہم کسی بھی حد پہ جانے کو تیار ہیں. ہم نے اسی لیے بجٹ کے دن جو ہے، چاہے ہمیں بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہاں جا کر ہم ہلا گلا کریں یا ان کو بجٹ نہ پیش کرنے دیں اور ایسا سما پیدا کریں نہ کریں، لیکن ہم بجٹ سننے کے موڈ میں نہیں تھے. ملک ایسے گمبھیر مسائل کا شکار تھا، ہم نے کہا کہ ہم یہ بجٹ سنا نہیں. بجٹ پہ اعتراض نہیں تھا، ہمیں بجٹ پیش کرنے اور ان کے آگے چلنے پر اعتراض ہے کہ جس طرح سے یہ حکومت کر رہے ہیں یہ ملک کے بالکل عین مخالف اور ملک کے نقصان میں یہ بات جا رہی ہے. آپ نے یہاں پہ میثاق جمہوریت کا بھی ذکر کیا، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بحث کر دوں. وہ دو پارٹیوں کے درمیان نہیں تھا، اس میں تمام بڑی پارٹیاں، میجورٹی پارٹیاں شامل ہوئیں اور عوامی نمائندے شامل ہوئے. جب یہ سیاسی پارٹیاں عوام کی نمائندہ جماعت ہوتی ہیں، پارلیمنٹ میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو عوامی فیصلے اس لیے کہا جاتا ہے. میں تھوڑی بات کرتا ہوں. آپ کو اگر ووٹ ملے ہیں تو وہ بھی پرسنٹیج ہوگی، 15% ہوگی، زیادہ سے زیادہ 20% ہوگی. پیپل پارٹی کو بھی اگر ملے ہیں تو وہ بھی اتنے ہی ہوں گے. تو آپ 18 کروڑ عوام کا نام خام خواہ نہ لے لیا کریں. پوری عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. نہیں، میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھنا جی، چند لاکھ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. اس لیے اس میں عوام نہیں تھے. آپ کی دو پارٹیوں کا تھا وہ، لیکن ہم اس پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں. آپ کو ریئلائز کرانا ہے، آپ کو سر ریئلائز کرا رہا ہوں کہ اس میثاق جمہوریت پر بھی یکطرفہ طور کے اوپر آپ نے عمل کیا، لیکن پاکستان پیپل پارٹی نے عمل نہیں کیا. دیکھیں یہ آپ کی رائے ہے، میں آپ کو تھوڑے سے بتا دوں کہ صرف دو پارٹیاں نہیں تھیں، مولانا فضل الرحمان اور عوامی نمائندوں کی کثیر تعداد وہاں پہنچی، وہ بھی مان لی. دوسرا آپ نے بات کی کہ جو میجورٹی ووٹ کی بات ہوتی ہے، پوری دنیا کا یہ جمہوریت کا سسٹم ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر اگر الیکشن ہوتا ہے، ایک آدمی کو 20,000 ووٹ ملتا ہے، ایک کو 18 ملتا ہے، ایک کو 17 ملتا ہے، ایک کو 16 ملتا ہے. تو دیکھا جائے تو 80,000 میں سے 20,000 والا میجورٹی ہے، لیکن نمائندگی کا اسی کو دیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ لوگوں کا اس کو حقدار نہیں، حقدار نہیں، اس کے علاوہ 60,000 ووٹ ہوتے ہیں. نہیں، یہ اگر اس بحث میں ہم پڑھیں گے تو یہ پوری دنیا کا ایک کولیکٹیو وزڈم ہے کہ اسی طرح دیا جاتا ہے. غلط بھی ہو سکتا ہے، نہیں، غلط انسانی فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں اگر آپ اس چیز کو دیکھنا شروع ہو جائیں کہ 60% لوگوں نے یا 70% نے نہیں دیا ووٹ ان کو، تو کیا پھر ان میں سے جو اس سے بھی کم ووٹ لیے ہیں، کیا ان میں سے کسی کو آپ نمائندگی رکھ دیں گے؟ تو یہ طریقہ کار ہے. سر اسلام میں تو جمہوریت نہیں ہے، ہم لوگوں کو کنفیوز نہ کریں. اس طرح سے جو بھی اکثریت لے اس کو حق مل جاتا ہے. تو انشاءاللہ اپوزیشن جو ہے ہم بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں، کریں گے اور حکومت کو باور کرا رہے ہیں. اس دن بھی جو کمیشن والے معاملات میں اب یہاں پہ ڈسکلوز نہیں کر سکتے، اگرچہ میڈیا میں بہت چیزیں آ چکی ہیں، لیکن مجھے نہیں کہنا چاہیے کہ جس طریقے سے نون نے واحد جماعت تھی اور دونوں طرف سے مل کر
جس طرح ہمیں کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو ہم نے ملک کے مفاد کی بات کی الحمدللہ. اچھا بات تو آپ نے کی. میں نے تو یہ پوچھا سر کہ اگر پچھلے وعدوں کی طرح یہ وعدہ بھی پورا نہیں ہوتا تو آپ کس حد تک جائیں گے, کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں یہ دیکھیں ڈرون حملے بند نہیں ہوئے, یعنی اب پہلے کبھی ہفتے میں ایک آدھ ہوتا تھا, اب دن میں 3 4 ہو رہے ہیں اور معصوم شہری مارے جا رہے ہیں. اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ حکمرانوں پر ہوگا تو اپوزیشن پر بھی ہوگا. آپ سے بھی پوچھا جائے. اپوزیشن ہمیشہ اس کی بھرپور مذمت کر رہی ہے, مذمت سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بات کر رہی ہے, الفاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی ہم گورنمنٹ کو بلاک کرنا شروع کر دیا, ہم نے بجٹ میں بلاک کرنے کی کوشش کی ہے. سڑکوں پہ نکلنا پڑا ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, کسی حد تک جانا پڑا وہ جائیں گے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اپنا یا طریقہ ٹھیک کرے یا پھر حکومت کی جان چھوڑے اور جائے اس عوام کی جان چھوڑے اور یہاں پہ ملک جو ہے وہ تاکہ بہتری کی طرف چل سکے. اب تو 1.25 سال سارا رہ گیا, چاہے جتنا بھی رہ گیا, ہر دن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ قرضوں کے وہ بجٹ کے بارے میں جب آپ بات کریں گے تو وہ جو حالات جا رہے ہیں ہر دن ایک پاکستانی کی تکالیف ابتلا میں اضافہ کرتا جا رہا ہے. مغل صاحب, آپ کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. آپ کے چیئرمین عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں, دھرنے بھی دے چکے ہیں, اور یہ بھی انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر ڈرون حملے بند نہ ہوئے